جنرل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، خاص طور پر ہم خطے کی بات کریں تو ہمارے خطے میں ہمارے پڑوس میں انڈیا بھی ہے، تو انڈیا پر یہ خبر بڑی بوم بن کر گری ہے. دیکھیں انڈیا پہ تو کئی بم گرے ہیں اور تو آتر سے گرتے ہیں. اب یہ معاہدہ بم ہے تو آتر سے گر رہے ہیں. پہلا بم تو ان پہ ہم نے جو بالکل ان کو مار کے حق میں شکست دی، پہلا تو ان کے لیے وہ بہت بڑا سرپرائز تھا. وہ اپنے آپ کو ہمیں غلط ایویلیویٹ کر رہے تھے، اور جب بٹ جو ہمارا ریزالو دیکھا اور 4-5 دن میں ہم نے جنگ کو نپیٹ دیا اور بری اور تاریخی شکست دی. اس کے بعد پھر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو امریکہ بلایا گیا، بڑا اعزاز ملا، 1-to-1 لنچ ہوا، اور اس نے میڈیا اس میٹنگ کا دورانیہ بڑھا دیا گیا. دیکھیں اس کے علاوہ اس نے کہا کیا، اس نے کہا اٹ واز آنر فار می ٹو میٹ دی فیلڈ مارشل آف پاکستان. پاکستانی آر گریٹ نیشن، آئی لو پاکستان. مطلب دیکھیں وہ رومانس جیسے ہوتا ہے، آئی لو پاکستان اینڈ پاکستانی جو ہے نیشن میکس گریٹ تھنگس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈو گریٹ ٹریڈس ود دیم. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ یو شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ کہ کل اگر پاکستان آئل انڈیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہو. پھر ہم نے تیسری چیز دیکھی کہ OIC میں پاکستان کی ملٹری اور عسکری کیا دونوں کو بلایا گیا، اور مودی صاحب کے سامنے سب کچھ ہوا بٹ کچھ نہیں کر سکے. اور پھر اب دیکھیں یہ جو معاہدہ کر دیا ہے سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ، یہ مودی صاحب پینگے بڑھا رہے تھے 2014 سے، اور 2023 میں آپ کو پتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان خود انڈیا گئے. ان کے ساتھ انہوں نے جوائنٹ ڈیفنس کمیٹی بھی بنائی ہوئی تھی، صحیح سے بھی کر رہے تھے. بٹ مار کا حق اور قطر پہ جو اٹیک ہوا، اٹ چینج ایوری تھنگ. ایگزیکٹلی. اور پھر آپ دیکھیں GCC کا انہوں نے تمام سیکورٹی ایگریمنٹ تمام 6 ممالک نے کیا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہم آپ سے تیل لیں گے، ہمارے ٹروپس ادھر ہوں گے، آپ کی سیکورٹی کی ہم گارنٹیئر ہیں. تو جب یہ سعودی عربیہ جیسے بڑے ملک نے دیکھا کہ کل خدا نہ خواستہ ہم پہ اگر یہ اسٹرائک ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا مطلب ہمارا کیا اس کا ہم کیا فیس دکھائیں گے دنیا کو. ٹھیک ہے. اور پھر پاکستان کا ان کے ساتھ دیکھیں 60 کی دہائیوں سے بائی لیٹرل کوآپریشن چل رہا ہے. میں نے خود سعودی عربین آرمی میں ایز اے ینگ آفیسر سروس کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں وہاں رہا ہوں 1984, 85, 86 میں. اور پھر مجھے یہ بھی موقع ملا ایز اے بریگیڈیئر، جب میں NDU میں وار ونگ میں فیکلٹی پہ تھا، تو میں نے 4 بریگیڈیئرس کی ٹیم کو، جس میں ایئر فورس اور نیوی کے بھی بریگیڈیئر رینک آفیسرس تھے، ان کو ہیڈ کر کے ہم نے جا کے ان کا نیشنل ڈیفنس کالج کا سنگ بنیاد رکھا اور ان کو تمام معاملات جنگوں کے سمجھائے کہ آپریشنل اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، ملٹری میتھڈالوجی کیا ہوتی ہے، اور کیسے ان کو مطلب نیشنل لیول پہ پلے کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے پاکستان. اور آپ دیکھیں جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، یہ معاہدہ امریکہ کے سامنے ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو روک نہیں سکے. ٹھیک ہے. پاکستان دیکھیں امریکہ کے ساتھ بھی بڑے ہمارے کلوز ریلیشن ہیں، سعودی عربیہ کے بھی ہیں، اور یہ ون ون سچویشن ہے خطے میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے. ٹھیک ہے جی. ہم انڈیا کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں کہ انڈیا پہ ظاہر بات ہے بام بن کے گرا یہ معاہدہ. افغانستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دہشت گردی کی جتنی بھی کارروائیاں اور اس میں افغانستان سے بھی تانے بانے مل رہے ہیں. دیکھیں اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے خطے پہ. بٹ میں تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر چیمہ صاحب نے کہا اور ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب نے کہا. دیکھیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا مختلف لینس سے دیکھ رہے تھے. اب آئی تھنک امریکہ نے بھی ایک میسج دیا ہے ٹیسٹ طریقے سے اسرائیل کو، ٹھیک ہے، کہ بھائی انف از انف، ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. اور اگر اسی طرح آپ نے ایک ہائی ہیڈڈنس دکھائی جیسے قطر پہ دکھائی ہے، کل خدا نہ خواستہ کسی اور ملک پہ دکھاتے ہیں تو شاید ہم آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. جیسے ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی تھی جس میں ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ کو، پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑا 11th ہار بتایا تھا، بٹ لیٹلی جو ویڈیو آئی ہے اس میں اوول آفس سے ریلیز ہوئی ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں بتایا، قطر پہ جو اسٹرائک ہوئی اسرائیل نے ہمیں بالکل نہیں بتایا. تو میرا خیال ہے امریکہ نے بھی ایک طریقے سے اسرائیل کو بتایا ہے کہ ایک حد سے زیادہ ہمارے اور بھی پارٹنر ہیں، ہماری بائی لیٹرل کوآپریشن ہے GCC، خاص طور پر سعودی عربیہ کے ساتھ ایک بہت بڑی، دیکھیں ان کے ساتھ ہسٹری، ان کی اپنی بھی اگر دیکھی جائے وہ بھی اسٹیک پر آ گئے نا جی. تو اور وہ اسرائیل ان کو انڈرمائن کرتا ہے ہر سال. دیکھیں 1948 سے میں فگر دیکھ رہا تھا، 6 سے 7 بلین ڈالرز امریکہ ہر سال دیتا ہے، اور اس کو اگر آپ کنورٹ کریں پر ڈے تو $10 ملین پر ڈے اسرائیل کو سپورٹ، اتنی بڑی سپورٹ. اور اس سب سپورٹ کے باوجود ابھی تک جو 470 کلومیٹر کا غزہ کے علاقہ ہے، تیسرا سال شروع ہو گیا ہے، اس پہ دیکھیں قبضہ نہیں کر سکا. تو اس کی اسرائیل کی ویکنیسز بھی ہیں. ان کی اسٹرینتھ تو ہے میزائل میں اور جہازوں میں، بٹ ان کے گراؤنڈ فورسز بڑے ہی کم ہیں.
ٹوٹل 1.5 لاکھ سے 1,60,000 تک فوج ہے اور تیسرے سال سے وہ ڈائریکٹ جنگ میں انوالوڈ ہے. تو آئی تھنک اندر سے بھی بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہے اسرائیل. اور دیکھیں لاکھوں لوگوں نے تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف اسٹرائک کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہے قیدی وہاں 48 کے قریب رہ گئے ان کو واپس لے کر آئیں. اب نیتن یاہو کا پرابلم یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے جنگ کو وہ پرولونگ کرتا ہے تو وہ اس کا رول زیادہ بڑھ جاتا ہے. اس کو اب سروائیول کی بات چیت اس کی ہے تو زیادہ عرصے تک یہ نیتن یاہو نہیں کر سکے گا. آئی تھنک اس کو ہٹنا ہوگا اور کسی نئی قیادت کو سامنے آنا ہوگا. دوسرا جہاں تک افغانستان کی بات کی دیکھیں افغانستان کو خاص میں طالبان کو سعودی عربیہ وہ کئی دہائیوں سے سپورٹ کر رہا ہے. اس کا بڑا وہاں اثر رسوخ ہے اس کے اوپر. اور ایون انڈیا کے ساتھ دیکھیں 20 لاکھ سے زیادہ انڈین سعودی عربیہ میں وہ رہ رہے ہیں اور تقریباً میں فگر دیکھ رہا تھا وہ 10 سے 12 بلین ڈالرز ہر سال بھیجتے ہیں. ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے ان کا وہاں پہ. تو یہ ایک سوبرنگ افیکٹ انڈیا پہ بھی آئے گا اور طالبان پہ بھی آئے گا اور انڈیا کی سپیس آپ دیکھیں بڑی کم ہو جائے گی اور پاکستان کی جو سپیس ہے لبرٹی وہ بڑھے گی. تو پاکستان کے لحاظ سے تو ایک بہت ہی خوش آئند اور ون سچویشن ہے اور اس میں دیکھیں اور لوگ جوائن کریں گے. ابھی اس میں آپ دیکھیں گے ایسا جیسے آلریڈی جب ہمارا مار کا حق ہوا تو اس میں سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کھل کے کھڑا ہوا, ٹھیک ہے, چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, ٹرکی کھڑا ہوا, آذربائیجان کھڑا ہوا, ایران نے بھی ہمیں سپورٹ کیا. اب ایران میں بھی انڈیا ایکسپوز ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا یو کین ناٹ فول آل دی پرسن آل دی ٹائم. تو مودی صاحب کا جو جھوٹ پہ بیانیہ تھا اب دنیا اس کو سمجھ چکی ہے کہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور اسٹیٹ لیول پہ اسپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کا. تو آئی تھنک پاکستان کے لیے بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹریٹجک ان کو ون دی ہے, ایک وکٹری دی ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سپیس اور بڑھے گی اور ہم دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے. ٹھیک ہے جان صاحب, یہ جو اب بگرام ایئر بیس امریکہ واپس لینا چاہتا ہے, پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو خطے میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں امریکہ کی جانب سے ہمیشہ شکست کا سامنا کرنا پڑا انہیں اور اینڈ میں ان کو یہ ماننا پڑا کہ ہم نے پیسے کا بھی ضیاع کیا, وقت بھی ضائع ہوا. اور جس طرح اگر دیکھا جائے افغان جنگ میں انہوں نے کتنا وقت ضائع کیا, اس کے بعد پھر اپنا جدید ترین اسلحہ وہ چھوڑ کر وہاں پہ گئے اور وہ اسلحہ ہمارے ہاں بھی دہشت گردی کارروائیوں میں استعمال ہو رہا ہے افغانستان سے. اب وہ جو اسلحہ واپس لینے کی بات پہلے کی گئی, اب بگرام ایئر بیس واپس لینے کی بات کی گئی, آگے سے آپ نے افغانیوں کا بھی بیان سن لیا ہوگا کہ لینا ہے واپس آ کے لے لیں بیس. دیکھیں افغانیوں پہ جو وہ کہتے رہے, یہی سوال میں آپ دونوں کی طرف بھی لے کر آؤں گی. بگرام ایئر بیس کا جو معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ, اس میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں. جی جان صاحب. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ امریکہ جس طریقے سے اس نے 2001 سے افغانستان میں وہ موجود تھے اور جس طرح سے اسپیشلی بگرام ایئر بیس پہ انہوں نے کنسٹرکشن کی, میں سن رہا تھا ٹرمپ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہمارا دنیا میں سب سے بڑا جو ہوائی اڈہ ہے وہ بگرام میں تھا. 2.5 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے اور وہ کہہ رہے تھے 2 میٹر اس کی گہرائی ہے. اب دیکھیں 2.5 کلومیٹر کا اڈہ بنانا اسٹرپ اور 2 میٹر کھود کے اور کنکریٹ سے بھر کے بنانا, اور وہ کہہ رہے کہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں اجلت میں وہاں سے نکلے. مطلب آپ کئی دہائیاں وہاں رہے, 2 دہائیوں سے زیادہ رہے, تو ہونا تو چاہیے تھا کہ بڑا آرڈرلی اور کوآرڈینیٹڈ وڈرال کے ساتھ وہاں سے نکلتے. اور جب نکلے تو افغانستان کی سچویشن پہلے سے بدتر تھی. اب جب نکل گئے دوبارہ آنے کی بات تو سمجھ نہیں آتی کہ ایک خود چھوڑ کے جا رہے ہیں اور چند سال بعد واپس آ کے اس کو آکوپائی کرنا چاہتے ہیں. بٹ ہماری امریکہ کے ساتھ کیونکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے, ہم ان کے ایک بڑے اتحادی ہیں, وار آن ٹیرر ہم نے ان کے ساتھ مل کے لڑی ہے. تو جو بھی یہ معاملات ہوں گے اس میں آئی تھنک پاکستان کو کانفیڈنس میں لے کے یہ کریں گے.